حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ عز و جل پر ایسا توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب قرشی تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد اور والدہ کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر جب ہم غار میں تھے تو میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا، وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ عز و جل ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے باہر جاتا ہوں، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی عطا سے ہے، تو اس کے پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، نیز اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اس سے کیسے گمراہ کر سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔